اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دوسری جگہ فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آدمی اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ مجھ کو فلاں کی طرح بننا ہے، مجھ کو فلاں کی طرح بلند مقام حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم کو بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہمیں زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا چاہیے اور آپ کی زندگی پر نظر دوڑانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طریقے سے گزاری ہے۔ آج جو ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس جمعے کے متعلق عوام کے اندر بہت ساری غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمان اس جمعے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب تو آخری جمعہ آ گیا، اب تو رمضان چلا جائے گا، اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بہت سارے حضرات اس جمعے کو ایک تہوار کی طرح مناتے ہیں، اس جمعے میں خاص طور سے نئے کپڑے بناتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں اس جمعے کے لیے، گھر کے اندر کوئی خاص قسم کا کھانا پکاتے ہیں کہ بھائی آج جو ہے آخری جمعہ ہے، الوداع جمعہ ہے۔ بہت سارے حضرات اپنے دوستوں کی احباب کی دعوت کرتے ہیں کہ آخری جمعہ ہے۔ بہت سارے حضرات اپنے کاموں سے چھٹی لیتے ہیں اس دن میں کہ بھائی آخری جمعہ ہے، اب ہم جو ہے کام پر جو ہے نہیں جائیں گے۔ تو اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی رمضان آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے آخری جمعے میں کوئی اہتمام کرنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے امام حضرات اس جمعے میں ایک خاص خطبہ دیتے ہیں، ایک خاص خطبہ پڑھتے ہیں جس کے اندر الوداع الوداع یا شہر رمضان، الفراق الفراق یا شہر رمضان، اس طریقے کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے، جس طریقے سے اور جمعے ہوتے ہیں، رمضان کے اور دن ہیں اور سال کے اندر اور جمعے آتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔
تو اس جمعے کے اندر کوئی خاص قسم کا اہتمام کرنا یا اس جمعے سے متعلق اپنے دماغ کے اندر کوئی خاکہ تیار کر لینا، اس کی کوئی اہمیت اور فضیلت سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جمعے کے اندر جو بہت سارے امام حضرات ایک خاص قسم کا خطبہ پڑھتے ہیں الوداع الوداع کہہ کر کے، تو یہ خطبہ پڑھنا بدعت ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ تو جو ہے اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت احادیث کے اندر وارد نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان جیسی غیر شرعی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر الوداع جمعے کو 2 رکعت نفل پڑھی جائیں قضاء عمری کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں سب معاف کر دیں گے، سب کی طرف سے وہ کفارہ ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز بھول جائے، کسی بھی وجہ سے نماز بھول گیا، کوئی نماز اس نے چھوڑ دی، چاہے 1 2 3 ہزار کتنی بھی نمازیں ہوں، اس کی چھوٹ گئی ہو، تو جب اس کو یاد آئے، جب اس کو تنبیہ ہو، فوراً ان کو ادا کر لے۔ تو اگر کسی کی زندگی میں نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھنے سے وہ ساری کی ساری ادا نہیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ادا نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا پڑے گا جب تک زندگی ہے۔ جب تک زندگی ہے تو ان کو پڑھے بغیر کام نہیں چلے گا۔ لیکن اگر آدمی اب موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اب ان کو پڑھ ہی نہیں سکتا، موت کے بستر پر ہے، تو اس کے متعلق کل مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس کے ذمے ضروری ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میرے ذمے جو نمازیں ہیں ان کی طرف سے کفارہ ادا کیا جائے، اور ایک نماز کا کفارہ 1 فطرے کے برابر ہے، اور 1 فطرہ 2.25 کلو گیہوں ہے، لہذا ایک نماز کی طرف سے 1 فطرے کے برابر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اور 1 دن رات کی نمازیں 6 شمار ہوں گی، 5 تو فرض اور 1 وتر، تو کل 6 نمازیں ہوں گی۔ 6 نمازوں کی طرف سے جو ہے کفارہ ادا کیا جائے گا 1 دن رات کی نمازوں میں سے۔ تو جو ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے ساری زندگی کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی، پھر تو پورے سال کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس سال میں 1 مرتبہ رمضان آیا، چھٹی 2 رکعت نماز پڑھو، اپنا گھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کو معاف نہیں فرمایا، جو کہ نبی تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جن سے اللہ راضی، اللہ نے ان سے بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ تو کیا اللہ صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینے کی وجہ سے ساری زندگی کی نمازوں کو معاف کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کے اندر غلط بات بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جب رمضان جاتا ہے تو لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہائے رمضان جا رہا ہے، ہماری بات سمجھ میں، رنج اور غم کا اظہار کرتے ہیں، اور آخری جمعہ جب آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اب تو رمضان چلا جائے گا، بڑے افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں پھر کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی غلط چیز ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر کو جو واجب قرار دیا، جو عید الفطر کا تہوار ہم مسلمانوں کو دیا ایک عبادت کی شکل میں، وہ کیوں ہے؟ وہ خوشی کے طور پر ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ خوشی کے طور پر ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالی کے فرض کیے ہوئے روزوں کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا، تو اب خوشی کے طور پر ہم تہوار مناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عید کا دن تو خوشی کے طور پر دیا، اور یہ عید کب آتی ہے؟ جب رمضان جاتا ہے، فوراً بعد عید آ جاتی ہے۔ تو اگر جو ہے رمضان کے جانے پر کوئی رنج و غم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس عید کا حکم نہ دیتے، بلکہ یہ کہتے کہ بھائی سوگ مناؤ، سوگ رو پیٹو، خوب اپنے گریبان پاڑو، اپنے چہرے کو پیٹو، یہ حکم دیتے نہ دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ عید مناؤ، خوشی مناؤ، نئے کپڑے بناؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے گنجائش دی ہے تو نئے کپڑے بناؤ، نہاؤ دھو، اور ہم خوشیاں بھی مناتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے، اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اپنے بچوں کے نئے کپڑے بناتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں، لیکن دکھانے کے لیے 1-2 دن پہلے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہائے رمضان جا رہا ہے، ہائے رمضان جا رہا ہے۔
تو یہ بے اصل چیز ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرنے والے کو 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو افطاری کی خوشی ہوتی ہے، نہیں ہوتی خوشی؟ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے 1 منٹ جب بچتی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی، شربت، جوس اور پھل، پکوڑی، کچوری، یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو ہوتی ہے نہیں ہوتی خوشی؟ بتلائیے کون افسوس کا جو ہے اظہار کرتا ہے کہ ہائے روزہ ختم ہو گیا پورے دن کا؟ کرتا ہے کوئی افسوس کا اظہار؟ کوئی نہیں کرتا، بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو 2 خوشیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ ایک تو افطاری کی خوشی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سلامت روزہ مکمل کرا دیا، یہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو جب ثواب مرحمت فرمائیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے افطاری جو ہوتی ہے یہ تو ہر روز آتی ہے، نہیں آتی؟ جس دن آخری روزہ ہوگا اس دن بھی افطاری آئے گی، تو اس دن بھی خوشی ہوگی۔ پھر رمضان کے جانے پر غم کا اظہار کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب خوشی بھی ہو رہی ہے اور غم بھی ہو رہا ہے، عقل میں نہ آنے والی چیز۔ تو جو ہے رمضان کے جانے پر کسی طریقے کا افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جس طریقے سے دیگر عبادتیں ہیں، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے سے اور دیگر عبادتیں، انہی عبادتوں کی طرح روزہ بھی ہے، انہی عبادتوں کی طرح روزہ بھی ہے۔ تو جس طریقے سے دیگر عبادتوں کے کر لینے کے بعد ہم کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا، کرتا ہے کوئی رنج و غم کا اظہار کہ بھائی میں نے نماز پڑھ لی، آج ظہر کی جمعے کی نماز پڑھ لی، بڑا افسوس ہو رہا ہے، میں نے زکوٰۃ دے دی، بڑا افسوس ہو رہا ہے، میں نے حج کر لیا، بڑا افسوس ہو رہا ہے، کرتا ہے کوئی افسوس؟ نہیں کرتا افسوس۔ تو پھر جیسے اور عبادتیں ہیں انہی طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے، تو روزے کی عبادت ادا کر لینے کے بعد افسوس کا اظہار کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جس چیز کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے، اس کی نصرت سے ہم نے ادا کر لیا۔ یہ چند چیزیں جو ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اثر نہیں ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھ لینا یہ تو سستی کی علامت ہے۔ آج ہم جو ہے 5 وقت کی نمازیں نہیں ادا کر سکتے اور سوچتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لینے سے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، تو ہم کو تب علم ہوگا کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ عورتیں بھی اعلیٰ درجے کی عبادت گزار اور نمازی ہوا کرتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک عورت تھی، بہت بزرگ تھی، بہت اللہ والی تھی۔ ان کے پاس ایک شخص گیا ملنے کے لیے، ظہر کے وقت پہنچا تو دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اس نے سوچا چلو تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو دیکھا کہ وہ نوافل میں مشغول ہے، نوافل پڑھ رہی ہے۔ اس نے سوچا چلو تھوڑی دیر میں پڑھا کر کے جب فارغ ہو جائیں گی تب آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو دیکھا کہ عصر کی نماز میں مشغول ہے، عصر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اس نے سوچا چلو بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، وہ نماز سے فارغ ہوئی تو تسبیح میں مشغول ہو گئی، ذکر میں، تلاوت میں مشغول ہو گئی، اور اسی حال میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہو گیا تو وہ مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ اس نے سوچا چلو اب تو فارغ ہوں گی، کم سے کم گھنٹوں ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو گئی تو اوابین کی نماز میں لگ گئی۔ اوابین کی نماز سے فارغ ہوئی تو عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو پھر تسبیح میں، تلاوت میں، نوافل میں لگ گئی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا نوافل پڑھتے پڑھتے تو آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم ہڑبڑا کر کے اٹھی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے لگی کہ اے اللہ ہم ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ یعنی ہم کتنا سوتے ہیں، کتنی سو رہی ہوں میں، حالانکہ زیادہ دیر نہیں سوئی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہی ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ایسی آنکھ سے جو سونے سے بھرتی نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال ہے، دیکھیے ساری رات سونے کے بعد بھی نیند پوری نہیں ہوتی،
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھ رہی تھی، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، 1 رکعت پڑھی، آدھا قرآن کریم پڑھ دیا 1 رکعت میں، دوسری رکعت پڑھی، آدھا قرآن کریم پڑھ دیا، اور اسی حال میں جو ہے فجر کی اذان ہو گئی، 2 رکعت نفل میں فجر کی اذان ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا شکوہ کرنے لگی کہ اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ 2 رکعت میں ہی صبح ہو گئی۔ تو دیکھیے ان کو عبادت میں اتنا مزہ آتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا کہ 2 رکعت نماز میں پوری رات گزار دیتی تھی، اس کے بعد بھی ان کو رات چھوٹی لگتی تھی کہ بہت چھوٹی رات ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کی عبادتوں کا حال تھا۔ جب وہ نوافل کا اتنا اہتمام کرتے تھے تو فرائض کا کتنا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اگر آدمی خود عبادت نہ کر سکے تو کم از کم دل کے اندر اس کی تڑپ تو ہونی چاہیے کہ اگر مجھ کو وقت ملے تو میں ضرور کروں گا۔ فرائض میں تو معافی نہیں ہے، فرائض میں تو معافی نہیں ہے، چاہے آدمی کو کام ہو یا نہ ہو، فرض تو ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر نماز کو اپنے مقررہ وقتوں میں فرض فرمایا ہے۔ جو نماز کا وقت ہے اس پر تو ادا کرنا ہی ہے، چاہے آدمی کسی بھی جگہ ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو۔ یہ عذر کرنا کہ بھائی میں تو کام پر رہتا ہوں، کپڑے صحیح نہیں رہتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا لوہار، جب اس کا انتقال ہوا تو ایک محدث نے ان کو خواب میں دیکھا، اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر گھوم رہا ہے، مستی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی اس کا آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا۔ تو صبح کو جب آنکھ کھلی تو اس آدمی کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے معلوم کیا کہ اس کا کوئی عمل بتاؤ کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، بس اپنا 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، جو فرائض تھے ان کو ادا کیا کرتا تھا، اپنا جو ہے کام پر جاتا تھا، لوہار کا کام تھا، اس کا وہ کام کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا، بس یہی کام تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سوچ کر کے بتاؤ کوئی اس کا خاص عمل ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں اس کا ایک عمل تو تھا، وہ عمل یہ تھا کہ ہمارا گھر چونکہ امام احمد ابن حنبل کے برابر میں ہے، تو رات کو امام احمد ابن حنبل تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اپنی چھت پر، اور ہم بھی چھت پر سویا کرتے تھے۔ تو جو ہے امام احمد ابن حنبل اپنی چھت پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور تہجد میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور ہم بھی اپنے گھر کی چھت پر سویا کرتے تھے۔ تو میرا شوہر بیٹھ کر کے امام احمد ابن حنبل کو دیکھتا رہتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا میرے پاس بہت سارے بچے ہیں، آئی بات سمجھ میں، کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، میں جو ہے پورے دن کماتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرتا ہوں، اگر میں دن میں تھکا ہارا نہ ہوا کرتا تو میں بھی رات میں امام احمد ابن حنبل کی طرح تہجد پڑھتا اور پوری رات قرآن کریم پڑھا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ امام احمد ابن حنبل کا جو مقام تھا اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے برابر میں اس کو بھی مقام دے دیا۔ تو اگر آدمی نوافل نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم دل کے اندر تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ بھائی اگر مجھ کو وقت ملا تو میں بھی جو ہے نوافل پڑھوں گا، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، میں بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کروں گا، میں بھی ذکر و اذکار میں مشغول رہوں گا۔ لیکن فرائض میں کوتاہی معاف نہیں ہے، فرائض کے اندر تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل معافی نہیں دیں گے، فرائض تو جو ہے سب کو ادا کرنے ہیں۔ تو اس طریقے کے جو ہے ہمارے بزرگ تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا تو 61 قرآن کریم پورے کیا کرتے تھے، ایک قرآن کریم رات میں، ایک قرآن کریم دن میں، اور ایک قرآن کریم پورے مہینے کی تراویح میں۔ تو اس طریقے سے 61 قرآن کریم پورے کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ان کو 16 دن لگے جانے میں، 16 دن لگے آنے میں، 16 دن لگے جانے میں اور 16 دن لگے آنے میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 دن میں 16 قرآن کریم مکمل کیے۔ تو جو حضرات
قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرتے ہوں گے تو وہ فرائض کا کتنا اہتمام کرتے ہوں گے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے کسی جگہ گئے پروگرام میں، پروگرام کے بعد لوگوں نے مصافحہ کرنا شروع کر دیا، اسی درمیان میں نماز کھڑی ہو گئی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سوچ رہے تھے کہ بھئی جلدی سے ان سے پیچھا چھوٹے میں نماز کے لیے جاؤں، لیکن لوگ بہت سارے تھے، کافی دیر ہو گئی۔ جب مسجد میں پہنچے تو ایک رکعت ہو گئی تھی، ایک رکعت ہو چکی تھی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے افسوس کے ساتھ کہا کہ آج 23 سال میں پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے۔ 23 سال میں پہلی مرتبہ، 23 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو رہی، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خود اپنا اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہم دن کی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، سال میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا بہت لوگ تھے جنازے کے اندر، تو ان کا جنازہ آگے رکھا ہوا تھا۔ ایک شخص مجمع میں سے آگے بڑھا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک وصیت کی تھی، میں وہ وصیت آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت کی تھی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دلی کے اندر ان کی قبر ہے، بڑے بزرگ اللہ والے۔ یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جو ہے جس کے اندر یہ چند باتیں ہوں، جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں، وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے۔ پہلی شرط کیا؟ زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ اس کی کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط، کبھی اس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ تیسری شرط، کبھی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ چوتھی شرط، کبھی اس کی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں، عصر سے پہلے کی 4 رکعات بھی اس کی نہ چھوٹی ہوں۔ جس شخص کے اندر یہ 4 شرطیں ہوں گی وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ مجمع میں سے کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا روتا ہوا، ایک شخص آگے بڑھا روتا ہوا، اور جو ہے اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا کفن اٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن مجھے ذلیل کر گئے، خود تو چلے گئے لیکن مجھ کو ذلیل کر گئے۔ یہ ایک ایسا راز تھا کہ اس کا علم صرف مجھے تھا یا اللہ کو تھا، لیکن آپ کی وجہ سے ساری دنیا کے سامنے جو ہے میری بے عزتی ہو گئی۔ اور وہ شخص کون تھا؟ اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش۔ اس وقت کے بادشاہ ایسے تھے تو ولی جو ہے سوچئے کیسے ہوں گے، اس وقت کے بزرگوں کا کیا حال ہوگا جن کی کبھی تہجد نہ چھٹی ہو۔ آج ہم ذرا اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں کاروبار کے چکر میں، گھر والوں کے چکر میں، کمائی کے چکر میں۔ اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم نماز تو ہم کو پڑھنی ہی چاہیے۔ ہر شخص کو بالغ ہونے کے بعد میں ہماری نماز جو ہے قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آج سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے یہ مسجد آج بھری ہوئی ہے، اسی طریقے سے 5 نمازوں میں یہ مسجد اسی طریقے سے بھری رہے گی۔ شیطان کا کام ہے آدمی کو بہکانا، لیکن ہمارا کام ہے اس بہکاوے میں نہ آنا، اس بہکاوے میں نہ آنا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔